السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد عاقب اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظ ٹیک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نہایت حسین شکل اور صورت میں بہترین خوشبو لگائے ہوئے ظاہر ہوئے اور بولے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ تمام جنوں اور انسانوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس لیے انہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف بلائیے۔ یہ حکم ملتے ہی آپ علیہ السلام نے قریش کو براہ راست تبلیغ شروع کر دی، اور حالت اس وقت یہ تھی کہ کافروں کے پاس پوری طاقت تھی اور وہ آپ کی پیروی کرنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھے۔ کفر اور شرک ان کے دلوں میں بسا ہوا تھا، بتوں کی محبت ان کے اندر سرایت کر چکی تھی، ان کے دل اس شرک اور گمراہی کے سوا کوئی چیز بھی قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ شرک کی یہ بیماری لوگوں میں پوری طرح سما چکی تھی۔ آپ علیہ السلام کی تبلیغ کا یہ سلسلہ جب بہت بڑھ گیا تو قریش کے درمیان ہر وقت آپ ہی کا ذکر ہونے لگا۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی پر اتر آئے۔ آپ علیہ السلام کے نعوذ باللہ قتل کے منصوبے بنانے لگے، یہاں تک کہ سوچنے لگے کہ آپ کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا جائے۔ لیکن یہ لوگ پہلے ایک بار پھر ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے بولے، اے ابو طالب، ہمارے درمیان قابل، عزت دار اور بلند مرتبہ آدمی ہیں۔ ہم نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے، مگر آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ہم لوگ یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے معبودوں کو اور باپ دادوں کو برا کہا جائے، ہمیں بے عقل کہا جائے۔ آپ انہیں سمجھا لیجئے، ورنہ ہم آپ سے اور ان سے اس وقت تک مقابلہ کریں گے جب تک ہم دونوں فرقوں میں سے ایک ختم نہ ہو جائے۔ قریش تو یہ کہہ کر چلے گئے، لیکن ابو طالب پریشان ہو گئے۔ وہ اپنی قوم کے غصے سے اچھی طرح واقف تھے، دوسری طرف وہ اس بات کو پسند نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی بھی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھ سے یہ کہا ہے، اس لیے اپنے اوپر اور مجھ پر رحم کرو اور مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں اٹھا نہ سکوں۔ ابو طالب کی اس گفتگو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا کہ اب چچا ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، وہ بھی اب آپ کی مدد نہیں کرنا چاہتے، آپ کی حفاظت سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور یہ کہیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تو میں ہرگز بھی اس کام کو نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرما دیں۔ یہ کہتے ہوئے آپ کی آواز بھرا گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر آپ اٹھ کر جانے لگے۔ ابو طالب نے آپ کو پکارا، اے بھتیجے، ادھر آؤ۔ آپ علیہ السلام ان کی طرف مڑے تو انہوں نے کہا، جاؤ بھتیجے، جو دل میں چاہے کہو، اللہ کی قسم میں تمہیں کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا۔ جب قریش کو اندازہ ہو گیا کہ ابو طالب آپ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں ہے، تو وہ عمارہ بن ولید کو ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس آئے اور بولے، اے ابو طالب، یہ عمارہ بن ولید ہے، قریش کا سب سے زیادہ بہادر، طاقتور اور سب سے زیادہ حسین نوجوان۔ تم اسے لے کر اپنا بیٹا بنا لو اور اس کے بدلے میں اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو، اس لیے کہ وہ تمہارے اور تمہارے باپ دادا کے دین کے خلاف جا رہا ہے۔ اس نے تمہاری قوم میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ان کی عقلیں خراب کر دی ہیں۔ تم اسے ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اسے نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ انسان کے بدلے میں ہم تمہیں انسان دے رہے ہیں۔ قریش کی یہ بےہودہ تجویز سن کر ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی اونٹنی اپنے بچے کو چھوڑ کر کسی دوسرے بچے کے آرزو مند ہو سکتی ہے؟ ان کا یہ جواب سن کر مطعم بن عدی نے کہا، اے ابو طالب، تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا ہے اور جو بات تمہیں ناپسند ہے اس سے چھٹکارے کے لیے تم نے کوشش کی ہے۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ تم اس کے بعد شاید ہی ان کی کوئی اور پیشکش قبول کرو گے۔ جواب میں ابو طالب بولے، اللہ کی قسم، انہوں نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔
بلکہ تم سب نے مل کر مجھے رسوا کرنے اور میرے خلاف سازش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، اس لیے اب جو تمہارے دل میں آئے کر لو۔ بعد میں یہ شخص یعنی عمارہ بن ولید حبشہ میں کفر کی حالت میں مرا، اس پر جادو کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ وحشت زدہ ہو کر جنگلوں اور گھاٹیوں میں مارا پھرتا تھا۔ اسی طرح دوسرا شخص مطعم بن عدی، یہ بھی کفر کی حالت میں مرا۔ غرض جب ابو طالب نے قریش کی یہ پیشکش ٹھکرا دی تو معاملہ حد درجے سنگین ہو گیا۔ دوسری طرف ابو طالب نے قریش کے خطرناک ارادوں کو بھانپ لیا۔ انہوں نے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو اپنی طرف بلایا اور ان سے درخواست کی کہ ہم سب مل کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت کریں، آپ کا بچاؤ کریں، اور ان کی یہ بات سن کر سوائے ابو لہب کے سب تیار ہو گئے۔ ابو لہب نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ یہ بدبخت سختی کرنے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف آواز اٹھانے سے باز نہ آئے۔ اسی طرح جو لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے ان کی مخالفت میں بھی ابو جہل سب سے آگے تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو تکالیف پہنچانے میں بھی یہ قریش سے سب سے بڑھ چڑھ کر آگے ہوتا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تکالیف پہنچانے کے سلسلے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک روز میں مسجد حرام میں موجود تھا کہ ابو جہل وہاں آیا اور بولا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر میں محمد کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لوں تو میں ان کی نعوذ باللہ گردن مروڑ دوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ سن کر میں فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا اور آپ کو بتایا کہ ابو جہل آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر غصے کی حالت میں باہر نکلے اور تیز تیز چلتے مسجد الحرام میں داخل ہو گئے، یہاں تک کہ گزرتے وقت آپ کو دیوار کی ٹھوکر بھی لگی۔ اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام سورۃ العلق کی آیت نمبر 1 اور 2 پڑھ رہے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے پیغمبر آپ اپنے رب کا نام لے کر قرآن پڑھا کیجئے، وہ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے انہیں خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کی تلاوت کرتے ہوئے آپ اس سورت کی 6 آیت تک پہنچ گئے، جس کا ترجمہ یہ ہے، سچ مچ بے شک کافر آدمی حد سے نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سورت کا آخری حصہ پڑھا جہاں سجدے کی آیت ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سجدے میں گر گئے۔ اسی وقت کسی نے ابو جہل سے کہا، اے ابو جہل یہ محمد سجدے میں پڑے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل فوراً آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف بڑھا، آپ کے نزدیک پہنچا، لیکن پھر اچانک واپس آ گیا۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، ابو جہل کیا ہوا؟ جواب میں اس نے اور بھی زیادہ حیران ہو کر کہا، جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ اس کی بات سن کر لوگ اور بھی زیادہ حیران ہوئے اور بولے، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ اس پر ابو جہل نے کہا، مجھے اپنے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح ایک دن ابو جہل نے کہا، اے گروہ قریش، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دین میں عیب ڈال رہا ہے، تمہارے معبودوں کو برا کہہ رہا ہے، تمہاری عقلوں کو خراب بتا رہا ہے اور تمہارے باپ دادوں کو گالیاں دے رہا ہے، اس لیے میں خدا کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ کل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا بڑا پتھر لے کر بیٹھوں گا جس کا بوجھ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جو ہی وہ سجدے میں جائیں گے میں وہ پتھر نعوذ باللہ ان کے سر پر ماروں گا۔ اس کے بعد تم لوگوں کو اختیار ہے، چاہو تو اس معاملے میں میری مدد کرنا اور مجھے پناہ دینا، چاہو تو مجھے دشمنوں کے حوالے کر دینا، پھر بنی عبد مناف جو چاہیں میرا حشر کریں۔ یہ سن کر قریش نے کہا، اللہ کی قسم ہم تمہیں کسی قیمت پر دغا نہیں دیں گے، اس لیے جو تم کرنا چاہتے ہو اطمینان سے کرو۔ دوسرے دن ابو جہل اپنے پروگرام کے مطابق ایک بہت بھاری پتھر اٹھا لایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عادت کے مطابق صبح کی نماز کے بعد وہاں تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ آپ نماز کے لیے رکن یمانی اور حجر اسد کے درمیان کھڑے ہوئے کرتے تھے، کعبے کو اپنی اور بیت المقدس کے درمیان کر لیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آتے ہی نماز کی نیت باندھ لی۔ ادھر قریش کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں آج کیا ہوتا ہے، ابو جہل اپنے پروگرام میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ پھر جو ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سجدے میں گئے، ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور آپ کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ آپ کے نزدیک ہوا
ایک دم اس پر لرزہ طاری ہو گیا، چہرے کا رنگ اڑ گیا، گھبراہٹ کے عالم میں وہاں سے پیچھے ہٹ آیا۔ ادھر پتھر پر اس کے ہاتھ اس طرح جم گئے کہ اس نے چاہا ہاتھ اس پر سے ہٹا لے لیکن ہٹا نہ سکا۔ قریش کے لوگ فوراً اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور بولے، اے ابو جہل، کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، میں نے رات کو تم سے جو کہا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے میں محمد کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی ان کے قریب پہنچا ایک جوان اونٹ میرے راستے میں آ گیا۔ میں نے اس جیسا زبردست اونٹ آج تک نہیں دیکھا۔ وہ ایک دم میری طرف بڑھا جیسے مجھے کھا لے گا۔ جب اس واقعے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا وہ جبرائیل تھے۔ اگر ابو جہل میرے نزدیک آتا تو وہ ضرور اسے پکڑ لیتے۔ اگر آج کی ویڈیو ہماری آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔